بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے طبی اعتبار سے کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں، طبیات سے متعلق۔ آج جو مسائل آپ لوگوں کو بتانے ہیں اس میں سے آج کل عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ خون دیتے ہیں۔ کبھی انسان اپنا گردہ کسی کو دیتا ہے، کبھی انسان اپنی آنکھ کسی کو دیتا ہے، بلڈ ڈونیٹ جسے کہتے ہیں، خون عطیہ کرنا وغیرہ۔ تو اس سے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اعضاء کی پیوند کاری، کہ کسی دوسرے انسان کا کوئی عضو ہو اسے نکال کر کسی دوسرے بیمار انسان کے جسم میں لگانا۔ اب عضو کوئی بھی ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے خون ہو، چاہے گردہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ اعضاء کی پیوند کاری کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دو اصول ذہن میں رکھیے، ان دو اصولوں کے روشنی میں پھر سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے، بلکہ تین اصول ذہن میں رکھیں۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک قابل احترام اور قابل اکرام ہستی بنایا ہے۔ جس طریقے سے انسان احترام والا ہے، اسی طریقے سے انسان کے سارے اعضاء بھی احترام والے ہیں۔ انسان کے اسی احترام کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان کا عضو دوسرے انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ انسان قابل احترام ہے تو اس کا عضو بھی قابل احترام ہے، تو انسان کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے اس کا عضو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے عام حالات میں۔ ایک اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ شریعت کا اعتدال ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کا خیال بھی رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم ہر حالت میں ہو اور ہر انسان کے لیے ہو، نہیں، انسان کی مجبوریاں ہوتی ہے تو انسان کی مجبوریوں کے تحت میں احکامات میں کافی رخصت اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کے جسم کے اعضاء استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، مالک نہیں بنایا۔ اس کو ایسا سمجھ لو جیسے کہ آپ کا مکان ہے تو مکان آپ کسی اور کو کرائے پر دیتے ہیں، تو جو انسان کرائے پر رہتا ہے تو وہ اس مکان کا مالک نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے۔ جو مالک ہے اس نے کچھ مدت تک کے لیے اس مکان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ یہ تین اصول ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے ضمن کے اندر آپ لوگوں کو مسائل بتاؤں۔ سب سے پہلے خون کا مسئلہ لے لیجئے کہ خون کسی دوسرے انسان کو دینا اور چڑھانا۔ تو چونکہ خون یہ انسان کے جسم کا ایک عضو ہے اور انسان کی شرافت و کرامت کی وجہ سے اس کے عضو سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خون تو ویسے بھی ناپاک ہے، تو ناپاک چیز کسی دوسرے انسان کے جسم میں کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس لیے عام حالات میں تو اس طریقے سے خون کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عذر اور مجبوری کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک انسان ہے وہ اتنا شدید بیمار ہے کہ اس کی جان بچنے کے لیے کسی دوسرے کے خون کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی انسان کا خون نہیں ملے گا تب تک انسان کی جان نہیں بچ سکتی ہے۔ تو اس مجبوری کے تحت میں اگر کسی دوسرے انسان کا خون استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ مجبوری کا درجہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کی جان بچ سکتی ہے۔ خون ہی سے متعلق دوسرا حکم یہ سمجھ لیجئے کہ خون آپ کسی اور کو تحفتاً تو دے سکتے ہیں، بہت سے لوگ خون کو بیچتے بھی ہیں، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا انسان جو خون لے رہا ہے وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے لے رہا ہے۔ آپ اس کو دیجئے، فری میں دیجئے، اس کی قیمت آپ نہیں لے سکتے۔ سامنے والا مریض ہے، اگر کوئی اس کو فری میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو قیمتاً خریدنا پڑ رہا ہے تو مجبوری میں اسے قیمتاً خریدنے کی اجازت ہے، لیکن جو بیچ رہا ہے اس کے لیے اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ خون ہی سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک مسلمان ہے تو مسلمان کا خون غیر مسلمان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مسلمان ہے تو اس کو کسی غیر مسلم کا خون دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ مذہب میں اختلاف ہے
تو اس کا جواب یہ دھیان میں رکھیے کہ جسم ہونے کے اعتبار سے سارے انسانوں کے جسم برابر ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ جس طریقے سے جھوٹا ہے، اگر کسی مسلمان نے کوئی پانی پیا ہے تو جس طرح اس کا جھوٹا پاک ہے، اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا جھوٹا بھی اسی طریقے سے پاک ہے، اس لیے کہ جسم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ چاہے مسلمان کا خون ہو چاہے غیر مسلم کا خون ہو، دونوں میں سے ہر ایک کا خون دوسرے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے غذا کے اثرات ہوتے ہیں اسی طریقے سے خون کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکیزہ غذا سے پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور حرام غذا سے حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے خون کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا ہی خون لینا چاہیے، غیر مسلم کے خون سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خون سے متعلق چوتھا اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جس طریقے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو 2 سال تک کسی عورت نے اگر دودھ پلایا تو دودھ پلانے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ حرمت رضاعت، جس طریقے سے نسبی حقیقی رشتے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے دودھ کے بھی رشتے ہوتے ہیں۔ تو کیا خون کے دینے کی وجہ سے بھی اسی قسم کی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے کسی عورت کو خون دیا یا کسی عورت نے کسی مرد کو خون دیا، تو کیا اس خون کے دینے کی وجہ سے آپس میں کوئی حرمت پیدا ہوتی ہے دودھ کے رشتوں کی طرح؟ تو جواب یہ ہے کہ خون کے دینے کی وجہ سے کوئی حرمت اس طریقے سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ غذا ہے اور یہ خون جو ہے یہ علاج کے طور پر ہے، دوا ہے، دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے بلڈ ٹرانسفیوژن جسے کہتے ہیں، انتقال دم، اس کی وجہ سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خون کے علاوہ ایک مادہ تولید ہوتا ہے، اس کے بھی فروخت کا اور بیچنے کا اس زمانے کے اندر بہت رواج ہے، بہت سے لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو مادہ تولید کو بیچنا یہ بھی حرام ہے، ایک تو انسانی شرافت کی وجہ سے اور دوسرا اس کی وجہ سے نسب میں بھی اشتباہ اور اختلاط پیدا ہو جاتا ہے۔ زنا کی حرمت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ نسب جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس چیز کو بیچنے کی وجہ سے بھی نسب کے اندر چونکہ اختلاط پیدا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اعضاء کے اندر سے ایک عضو ہے جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے، گردہ لوگ بیچتے ہیں، گردہ، تو اس کا حکم بھی سمجھ لیجئے کہ بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن زندگی کے اندر اگر کسی انسان کو گردے کی ضرورت ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کا اصول اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس انسان کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کی حیات اور زندگی ہی گردے کے اوپر موقوف ہو، کہ اگر اس کو گردہ نہیں دیا جائے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اور جو گردہ دینا چاہتا ہے وہ طبی اعتبار سے اتنا صحت مند ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنا ایک گردہ دے دے گا تو انشاءاللہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو دینے والا ہے۔ تو اس شرط کے اوپر کوئی انسان اگر اپنا گردہ دوسرے کو دینا چاہے تو اس حالت میں اجازت ہے، ان شرائط کے ساتھ میں، کہ سامنے والے کی زندگی ہی گردے کے اوپر موقوف ہو اور جو گردہ دے رہا ہے وہ اتنا صحت مند ہو کہ اس کا گردہ نکالا جائے گا تو اس کی جان بچی رہے گی اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اپنا گردہ ہدیۃً کسی کو دے سکتا ہے۔ لیکن لوگ اپنے انتقال کے بعد میں وصیت کرتے ہیں کہ بھئی میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھیں کسی کو دے دینا، میرا گردہ کسی کو دے دینا، میرے جسم کے اعضاء فلاں جگہ پہ ڈونیٹ کر دینا، تو یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے وصیت کی بھی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ تیسرا اصول میں نے بتایا تھا کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جس چیز کا انسان مالک ہی نہیں ہے اس کی وصیت کیسے کر سکتا ہے؟ انسان اپنی مملوکہ چیز میں وصیت کر سکتا ہے، غیر مملوکہ چیز میں وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے ان وصیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں، آج کل کورونا ویکسین آئی ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ کورونا ویکسین کا استعمال شرعاً کیسا ہے؟ اس کی وجہ سے جو بہت سی جگہوں کے اوپر نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے، کچھ غلط اثرات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طبی اعتبار سے
کہ بھئی طبی اعتبار سے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، نقصان ہے تو نقصان کی شرح کم ہے یا نفع کی شرح کم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے ہے، یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ شرعی اعتبار سے اس کا لگانا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر حرام جانور کے اجزاء اور اس کی چربی استعمال کی جاتی ہے، اس کے جسم کے مختلف اعضاء استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بیماری کی حالت انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، اور بیماری کی حالت میں اگر کوئی ایسی دوا ہو کہ اسی دوا پر انسان کی زندگی موقوف ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا نہ ہو، تو مجبوری کے درجے میں کسی حرام چیز سے بھی علاج فقہا نے جائز لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر حرام جانوروں کے اجزاء کا استعمال یہ خود ایک قابل تحقیق بات ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ بھی لو کہ کسی حرام جانور کے مخصوص اعضاء استعمال کیے گئے ہیں، تو پھر یہ حکم بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی چیز ہے حقیقت اور ماہیت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال دوں کہ ایک شراب ہے، وہ حرام ہے، یہی شراب اگر اس کی ماہیت بدل گئی، اس کی حقیقت بدل گئی، اس کا مزہ بدل گیا، اب وہ سرکہ بن گئی، تو سرکہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلے کچھ اور تھا، اس کی حقیقت الگ تھی تو اس کا حکم بھی الگ تھا حرمت کا، اب اس کی حقیقت بدل گئی، ماہیت بدل گئی، تو اب اس کا حکم بھی بدل گیا، اب اس کا استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ تو اگر یہ کسی حرام اعضاء سے اور حرام جانور سے لی بھی گئی ہے تو اب اس کی مکمل ماہیت بدل چکی ہے، اب یہ ایک سیال مادہ ہے، سیال مادہ، تو حقیقت اور ماہیت کے بدلنے کی وجہ سے اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فقہا نے اس بات کی باقاعدہ صراحت بھی کی ہے کہ کسی بیماری کا علاج اگر کسی حرام چیز کے ذریعے کیا جائے اور وہ علاج اسی حرام دوا کے اوپر ہی موقوف ہو، اس کے علاوہ کوئی دوا نہ ہو، تو مجبوری میں اس کے استعمال کی ویسے بھی گنجائش ہے۔ اور دوا کے اندر دونوں چیزیں ہیں، چاہے کوئی انسان بیمار ہو پھر اس کے بعد دوا کا استعمال کرے، یہ بھی دوا کا اور علاج کا ایک طریقہ ہے۔ علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ابھی بیمار نہیں ہوا ہے اور احتیاطاً بیمار نہ پڑے اس کے لیے کوئی دوا کا استعمال کر رہا ہے، تو کورونا ویکسین کا استعمال اسی طریقے سے ہے کہ ابھی انسان بیمار نہیں پڑا ہے، ایک احتیاطی طور پر پہلے سے انسان ویکسین لینا چاہتا ہے، تو یہ بھی علاج ہی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی دوا ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے کورونا ویکسین کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں یا نفع ہوتے ہیں، اس کا تعلق طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے ہے، اس کا یہاں پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔